افسوس میرے بھائیوں، آج ویسے ہی انسان اللہ کی بندگی سے غافل رہتا ہے، آج ویسے ہی انسان اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے ظلم اور ستم یہ اور کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا دی ہے کہ صرف سال کے اندر 2-4 دن شب بیداری کر لو، 2-4 دن نفلی روزے رکھ لو، بس یہی ہماری کامیابی کے لیے کافی ہیں، بس یہی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بات ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ 1-2 دن شب بیداری کر لینا خاص بنا کر کے یہ ہماری شریعت کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1144 نمبر کی حدیث ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، تم میں سے کوئی قیام کے لیے جمعے کی رات کو اور روزوں کے لیے جمعے کے دن کو خاص نہ کرو، الا یہ کہ کسی کی عادت ہو جن دنوں میں وہ رمضان کے یا اور مسلسل روزے رکھ رہا ہو، قضا پوری کر رہا ہو، ان دنوں میں جمعہ پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے ذریعے سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کسی رات کو خاص بنا کر کے ہم شب بیداری نہیں کر سکتے، کسی رات کو خاص بنا کر کے ہم قیام اللیل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات کو قیام اللیل کرنے سے، خاص بنانے سے ہمیں منع نہیں کرتا۔ کیونکہ ہفتے میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، ہفتے میں سب سے بہترین رات جمعے کی رات ہے۔ جب پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو خاص بنا کر کے قیام اللیل کے لیے منع فرمایا ہے تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم سال کی کسی بھی رات کو خاص بنا کر کے شب بیداری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے ہمارے مسلمان بھائی جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے یہ حدیث کہی ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے نام پر گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اسی نبی کی اس حدیث کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کی 15ویں رات آئے گی، دیکھیے لوگ کیسی کیسی بدعات کو انجام دیں گے، کیسی کیسی خرافات کو انجام دیں گے۔ آئیے دیکھیے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، لوگ اس کے اندر ایک خرافات یہ کرتے ہیں صلاۃ الفیہ کے نام سے۔ صلاۃ الفیہ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ الفیہ اس نماز کو کہتے ہیں جس کے اندر 100 رکعتیں ہوں اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کی فضیلت میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں، جو انسان اس نماز کو پڑھ لے وہ جو بھی امید کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ہر امید کو پوری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں اس انسان کو بدبخت لکھا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مٹا کر کے نیک بخت لکھ دیتا ہے، اور اس کے آنے والے سال میں جو گناہ کرے گا ان کو نہیں لکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسی بن گھڑت حدیث، ایسی موضوع روایت لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صلاۃ الفیہ کے نام سے کوئی نماز نہ حدیث کے اندر موجود ہے، نہ قرآن کے اندر اس کا نام ہے۔ کہیں بھی ہماری شریعت کو آپ کھوج کر کے ٹٹول کر کے آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو صلاۃ الفیہ کے نام سے کوئی نام آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن کرتے ہیں لوگ، اچھائی تو ہے، نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہی تو کی جا رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والے سے کہا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو انسان ایسا عمل لے کر آئے گا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، ایسا عمل ناقابل قبول ہے، ایسا شخص بھی مردود ہے۔ اور جو انسان وہ عمل کرتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، وہ عمل بھی ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات میں لوگ ایک خرافات یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں گھر پر آتی ہیں، روحیں حاضر ہوتی ہیں، یعنی جو ماں باپ، جو بھائی بہن، جو ہماری اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے،
اس دنیا سے انتقال فرما چکی ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات میں وہ ہمارے بھائی بہن، وہ ہمارے بیٹی بیٹیاں، ان سب کی روحیں ہمارے گھر پر حاضر ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بھائی لوگ بہت سارے بہترین پکوان بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنواتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میرے دوستو، جو انسان ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جائے وہ انسان دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں دو جگہ پر رہتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی جو روح ہیں وہ علیین میں رہتی ہیں، جو برے لوگوں کی روح ہیں وہ کہاں پر رہتی ہیں؟ وہ سجین میں رہتی ہیں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روحیں گھر پر حاضر ہوتی ہیں، کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ بدعتیں ہیں، یہ خرافات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اگر کوئی ہدایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور یاد رکھو وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئے کام جو لوگ اس دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، یہ بدعتیں ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماہ شعبان کے اندر جو بدعتیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بدعت یہ بھی انجام دی جاتی ہے کہ 15ویں رات کو عشاء کی نماز کے بعد خصوصی طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر کس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھ کر کے عشاء کی نماز کے بعد شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کا ذکر کسی بھی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صرف ایک حدیث ہے جو ماہ شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے صحیح ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات میں اپنی دنیا کی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے، ہر اس انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے نفرت، کینہ، کپٹ، بغض و عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث کے اندر آپ غور کریں، کیا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چراغا کرنے کا نام لیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنانے کا نام لیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عبادت کا نام لیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانے کا نام لیا ہے؟ نہیں میرے بھائیو میرے دوستو، ہر وہ انسان جو من گھڑت حدیثوں کو چھوڑ کر بالکل صحیح حدیثوں پر اپنا ایمان رکھتا ہے، وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو صرف اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جن کے اندر شرک نہ ہو، جن کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت نہ ہو۔ یہ میرے بھائیو میرے دوستو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماہ شعبان کی حقیقت ہے۔ اس لیے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، ماہ شعبان کے اندر ہم صرف اور صرف عبادت کے نام پر روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کر کے قیام اللیل کرنے، زیادہ سے زیادہ خاص کر کے عقیدہ رکھ کر کے قرآن پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خرافاتیں ہیں، یہ بدعات ہیں۔ ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اطیع اللہ اطیع الرسول جو دین ہے، جس میں کامیابی چھپی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یا رب تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یا رب جو ہمارے بھائی اس ماہ کے اندر بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں، انہیں سیدھی راہ دکھا۔ یا رب تو ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے جس دین کو تو پسند کرتا ہے، جو تیرے نزدیک محترم ہے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔